السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ بات کر رہا تھا الجامع الکامل فی الروات لصیانۃ الحدیث، جیسے محدث اعظمی رحمہ اللہ کا شاہکار منصوبات ہے الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل، تمام صحیح احادیث کا احاطہ کر دیا۔ ہر مفتی، ہر شیخ، ہر محدث، ہر فقی، ہر عالم کے سامنے تمام احادیث صحیح ہیں جمع ہو گئے انشاءاللہ۔ تو فائدہ ہو گیا نا، بہت بڑا فائدہ ہو گیا۔ تو اسی طرح شیخ رحمہ اللہ کا یہ عزم تھا، اللہ زندگی مجھے دے، کوئی حکومت مجھے بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے دے، میں ان سے یہ کام کرواؤں روات پر بھی، لیکن یہ نہیں کر سکے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار کی تفصیل میں بیان کر دیتا ہوں، شاید آپ میں سے کسی کو سمجھ لگ جائے، یا پوری دنیا میں جو ہمارے اس فن میں دلچسپی رکھنے والے احباب ہماری باتیں، ہمارے لیکچر سنتے رہتے ہیں، ان میں سے کسی کو سمجھ لگ جائے وہ یہ کام کر گزرے۔ بس ایک نوجوان زندگی وقف کر دے اس کام کے لیے، اللہ اسی کام لے لے گا۔ دو نہیں چاہیے، ایک ہی نوجوان چاہیے جو اس فن کی باریکیوں کو سمجھتا ہو، کسی بڑے شیخ محدث کی نگرانی میں یہ کام کرنا شروع کر دے، حرف الالف سے کام شروع کرے، بسم اللہ لے کر ایک راوی کو لے، پہلا جو راوی ہے اس کو لے، اور جو مفصل کتابیں ہیں وہاں سے کام شروع کیا جائے، مثلا سب سے مفصل کتاب ہے تاریخ دمشق، اور بھی ہے مفصل لیکن عمومی طور پہ سب سے پہلے تاریخ دمشق میں جو حالات ہیں پہلے راوی کے ان کو پڑھے، بارہا پڑھا جائے۔ اب تاریخ دمشق کے بعد جو بڑی کتاب ہے جس میں مفصل حالات ہیں، وہ ہمارے علم میں تہذیب الکمال ہے۔ اسی راوی کو دیکھے، کیا وہ تہذیب الکمال میں ہے؟ جی تہذیب الکمال میں بھی ہے۔ تو اب وہ باتیں جو تاریخ دمشق میں نہیں ہیں تہذیب الکمال میں ہیں، تہذیب الکمال کی عبارتیں جہاں فٹ ہوتی ہیں تاریخ دمشق میں جمع کرتا جائے، حاشیے میں یا ان پیج کی فائل میں، وہاں جمع کتاب کی حوالہ سے جمع کرتا جائے۔ جو کچھ بھی اضافہ ہے تہذیب الکمال میں وہ تاریخ دمشق میں باحوالہ ایڈ کرتا جائے۔ یہ سارا کام ہو گیا جی۔ پھر تہذیب الکمال پر اضافے کیے بہت زیادہ، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تہذیب التہذیب میں، پھر تہذیب التہذیب کھول لے، جو وہاں سے اضافے ہیں تاریخ دمشق میں نہیں ہے، تہذیب الکمال میں نہیں ہے، وہ ان کو وہاں ایڈ کر دے۔ اس طرح ایک ایک جرح و تعدیل کی کتاب کو، خواہ وہ سوالات ہوں یا تاریخ کے نام سے کتابیں ہوں، یا جرح و تعدیل کی کتابیں ہوں، یا طبقات کی کتابیں ہوں، یعنی جرح و تعدیل بھی آگے مختلف اقسام میں ہے۔ انساب پر کتابیں ہیں، انساب پر، تاریخ پر کتابیں ہیں، طبقات پر کتابیں ہیں، کناں پر کتابیں ہیں، مشترک روات پر کتابیں ہیں، الگ الگ کتاب پر کتابیں ہیں، الگ الگ کتاب کی روات پر کتابیں ہیں۔ علی ھذا القیاس جمیع کتب سے اس ایک راوی کو سرچ کرے گا، جیسے کام ہوگا اس پر ٹیک لگاتا جائے بھی اس پر کام ہو گیا ہے، بلکہ پہلے حروف تہجی کے اعتبار سے یا کتب کے بڑا چھوٹا ہونے کے اعتبار سے وہ ایک فہرست بنا لے، جس کتاب سے چیزیں لے لی ہیں اس پر گڈ کا نشان لگا دے، یہ سی چیزیں ہم نے لے لی ہیں، پھر اگلی، پھر اگلی، پھر اگلی، جتنے بھی کتابیں ہیں کتب رجال میں سے ان تمام کتابوں کی معلومات، نام، شاگرد کتنے ہیں، تو ایک کتاب میں 2 ہوں گے، دوسری کتاب میں 3 ہوں گے، چوتھی میں 2 اور ہوں گے، ہے نا؟ اس طرح وہ سارے باحوالہ جمع کرتا جائے، اساتذہ سارے جمع ہو جائیں گے، جرح و تعدیل کے اقوال سارے جمع ہو جائیں گے، اس راوی کے احوال و واقعات جو فتنوں میں بیچارے فتنوں میں پڑ گئے، آزمائشیں آئی ہیں، کتنے مسائل کھڑے ہوئے، قصص واقعات، وہ سارے جمع کرتا جائے۔
ایک راوی میں سرخیاں بنا بنا کر الگ الگ روا عنہ اگے سارے اس کے شاگرد روا عن سرخی ہینڈک دے کر، یعنی ہر چیز کو ہائی لائٹ کر کے اس کے نیچے چیزوں کو جمع کرتا جائے. پھر بہت زیادہ جرح و تعدیل کے مسائل، راویوں پر احکام، وہ کتب حدیث میں موجود ہیں. کتب حدیث میں موجود ہیں. مثلا ابو داود کے اندر راویوں پر حکم ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں سے سرچ کیا جائے. ترمذی میں ہے کہ نہیں ہے؟ کتب علل میں ہے کہ نہیں ہے؟ علل کی کتابیں بری پڑی ہیں روات پر حکم جرح و تعدیل کے لحاظ سے. یعنی ایک راوی پر تمام قسم کی معلومات ایک جگہ جمع کر دی جائیں تو یہ جب ایک راوی پر مکمل معلومات جمع ہو جائیں وہ کبار علماء، کبار شیوخ الحدیث محدثین پر، علم جرح و تعدیل کے سے وابستہ علماء پر پیش کیا جائے. استاد محترم، شیخ محترم، میں نے ایک راوی پر مکمل کام کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اسی نوعیت میں تمام کتب جرح و تعدیل کو جمع کرنا چاہتا ہوں. آپ میری رہنمائی فرمائیں. جب آپ 20-30 علماء پر پیش کریں گے انشاءاللہ اس فن سے دلچسپی لینے والے آپ کو ضرور جواب دیں گے. سفر کرنا پڑے سفر کریں، کوئی غلطی نکالیں گے، کوئی رہنمائی کریں گے، آخر کار آپ کا منہج واضح ہو جائے گا. جب ایک راوی پر کام ہو گیا تو انشاءاللہ پھر دوسرے راوی پر، ہاں ایک راوی کی فعل ہم محفوظ رکھ لیں گے. تو جب تک یہ کام مکمل نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہیں اور سے ہمیں اس راوی پر معلومات ملیں تو وہ بھی ہم وہاں ایڈ کر دیں گے. بلکہ نیٹ کا دور ہے، پی ڈی ایف ان پیج کی فائل ہم نیٹ پر چڑھا دیں گے، شیئر نشر کر دیں گے اور اعلان لگائیں گے اس راوی پر جو کچھ بھی جرح و تعدیل میں، کتب علل میں، کتب سوالات میں، کتب حدیث میں تھا میں نے جمع کر دیا ہے. اگر کوئی معلومات کسی کے علم میں ہو وہ ہمیں پہنچائے، ہم اس میں شکریہ سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے دنیا میں بعضوں کو لوگ ہماری رہنمائی کریں، نہیں جی آپ سے فلاں چیز رہ گئی ہے، فلاں چیز رہ گئی ہے. اور بھائی آپ ہم شروع تو کریں گے کام. جب ہم کام شروع کر دیں گے مکمل نہیں ہوگا، چلو ایک خطہ، ایک نامکمل عمل تو سامنے آ جائے گا نا، کوئی اور نوجوان اٹھے گا اس کو مکمل کر دے گا. جیسے الکمال کی آپ نے تاریخ سنی، کیسا منظر ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں، کام شروع ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین شروع کیے ہوئے کام کو مکمل بھی کروا دیتے ہیں. اللہ کی مدد نصرت آتی ہے، کام مکمل ہو جاتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے تمام کتب جرح و تعدیل یکجا ہوں گی، دفتین میں ہوں گی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عالم اور محقق غلطی نہیں کرے گا. یہ نہیں 30 کتابوں سے راوی کے حالات پڑھے، جو فیصلہ صادر کرنا تھا کر دیا، اگلی جو دور کی کتابیں وہ دیکھی نہیں محقق نے اور ان میں کچھ اور لکھا ہوا تھا. ایسے ہوتا ہے نا، ایسے بہت زیادہ ہوا ہے، ایسے بہت زیادہ ہوا ہے. اس کی بڑی زیادہ مثالیں ہم دے سکتے ہیں، کچھ میں دینا چاہتا ہوں. کتنے راوی ہیں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جیسے خاتمۃ الحفاظ، حافظ الدنیا، جرح و تعدیل کے امام نے جن راویوں کو تقریب میں مجہول کہا تو بعد والے علماء نے کہا جی نہیں یہ مجہول نہیں، اسی کا ہے. ابن حجر جیسے جرح و تعدیل کے اندر زندگی گزارنے والے امام سے کتنے اقوال پوشیدہ رہے؟ ہاں رہے، آن دی ریکارڈ یہ باتیں ہیں، یہ رہے. تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ جب تک یہ تمام کتب حدیث کا، تمام کتب جرح و تعدیل کا احاطہ نہیں ہوگا اتنی دیر تک یہ فن جرح و تعدیل یہ اس میں کمی کوتاہی جیسی ہوئی ہے اس طرح گاہے بگاہے ہوتی رہیں گی. ایسا سمجھو. تو یہ ہے وہ کام جو شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی چاہت تھی.
جو انہوں نے المدخل الی الجامع الکامل 245 سے لے کر صفحہ 275 تک مکمل وضاحت کے ساتھ کتابوں کے نام لکھ دیے ہیں. یہ کتابیں اور بھی کچھ کتابیں ہیں جو شیخ رحمہ اللہ لکھی نہیں، اور بھی کتابیں ہیں. جتنے بھی کتب جرح و تعدیل ہیں PDF میں ملیں، شاملہ سے ملیں، کتابی شکل میں ملیں، تو وہ اکٹھی کی جائیں، ایک کمرہ بنایا جائے جہاں جرح و تعدیل کی کتابیں ہوں، وہاں ایک اللہ کا شعر بیٹھ جائے اور یہ 15-20 سالوں میں یہ کام کر گزرے گا. اگر جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں لجنہ دے دی ہے، پوری ٹیم دے دی ہے ہمارے احباب کی دوسرے ممالک میں اور بھی پاکستان میں ہمارے محبت کرنے والے اس فن میں ہیں جن پر ہم نے تھوڑی بہت محنت کی ہے، تو ہم ایک اپنے بیٹے کو بھائی کو الف دے دیں، حرف الف، دوسرے کو با، تیسرے کو تا، آگے سا، جیم ہاں، اس طرح ایک ایک حرف بس یہ کام کریں، کام کر کے ہمیں پہنچاتے جائیں. ٹیم ورک بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے یہ بھی کام لے لے جو جرح و تعدیل کی بہت بڑی خدمت ہوگی، تاکہ امت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں اس کو پہچان سکے. یہ ہیں وہ فرامین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. آگے انہوں نے تفصیل لکھی ہے کہ میں نے اس میں علل کی کتابیں جرح و تعدیل وغیرہ وغیرہ کے اعتبار سے جو محدثین کے اصول ہیں انہیں کے مطابق احادیث صحیحہ کو جمع کیا ہے. آپ نے تو کوئی بات بنائی نہیں. دوسرا سبب شیخ صاحب نے تفصیل لکھی ہے کہ ایک گروہ ہر دور میں رہا ہے جو احادیث ضعیفہ اور جھوٹی روایتوں کو بغیر کسی پرواہ کے نبی کی طرف منسوب کرتا رہا ہے، اب بھی ہے اور آگے بھی ہوگا. ایسا سمجھ، یعنی وہ دشمن ہے صحیح معنوں میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں، ان کا صحیح حدیثوں سے واسطہ ہی نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹی روایتیں آگے کرتے ہیں، سامنے لاتے ہیں، بلکہ خود بناتے ہیں. ایک یہ بھی وجہ تھی کہ میں نے کہا یہ کام ہونا چاہیے. تیسرا سبب، میں حجت کو قائم کرنا چاہتا تھا سنت کے منکرین پر اور سنت میں شک ڈالنے والوں پر، جو ہر دور میں رہے ہیں، جو کہتے تھے کہ قرآن کافی ہے اور دعویٰ کرتے تھے اگر سنت بھی حجت ہوتی تو قرآن کی طرح یہ دفتین میں جمع ہوتی. جمع نہیں ہے اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے. یعنی منکرین حدیث پر دلیل کو قائم کرنے کے لیے، آؤ منکرین حدیث ہمارے بھائی بن جاؤ، تم کہتے تھے سنت جمع نہیں ہے، یہ جمع ہو چکی ہے، آ جاؤ اس کو مان لو. اللہ اکبر. چوتھا سبب شیخ رحم اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی توفیق اور اس کے حکم سے یہ جامع کتاب یہ کام دے کس چیز کا، جو سنت پر مختلف اعتراضات وغیرہ لوگوں کی طرف ہوئے ہیں، سنت یہ میری کتاب ان کا دفاع کرے گی. ظاہری بات ہے ہزاروں اعتراض ہوئے، جہاں لوگ کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو ان کے دفاع میں یہ کتاب بطور دلیل ہم پیش کر سکیں اور ہم یہ ثابت کریں لوگوں کے لیے کہ ہمارا دین ضعیف اور جھوٹی روایتوں سے پاک صاف ہے. بدعات و خرافات کی بنیاد جھوٹی اور من گھڑت روایتوں پر ہے. تو جب صحیح احادیث سامنے ہوں گی تو ہمیں بدعات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آگے تفصیل لکھی ہے. پھر شیخ نے لکھا ہے کہ اہل السنہ اہل الحدیث کا عقیدہ وہ صحیح سند پر قائم ہے. ان عقیدت اہل سنہ قائمۃ علی الاسناد صحیح بخلاف اہل البدع فانه لا سند عندهم لبدعتهم. اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کا عقیدہ صحیح سند پر قائم ہے، برخلاف اہل بدعت کے ان کے پاس اپنی بدعت کی تائید کے لیے کوئی سند نہیں ہے. اللہ اکبر. پانچواں سبب شیخ رحم لکھتے ہیں ان هذا الجامع سوف يساعد على فهم الحدیث و فقہ. انشاءاللہ یہ میری کتاب الجامع الکامل
حدیث کے فہم پر، حدیث کی فقہ پر مدد کرے گی، ہیلپ کرے گی. آئی سمجھ؟ کیونکہ لأن الحدیث یفسر بعضہ بعضا، حدیث بعض کی تفسیر کرتی ہے. بسا اوقات صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں مجمل بات ہے تو مسند ابی یعلا میں وہی تفسیر کے ساتھ ہے. جب ایک طالب حدیث کو، طالب علم کو بخاری کی روایت میری کتاب ملے گی، آگے مسند ابی یعلا کی روایت ملے گی، تو اس کی شرح صدر ہو جائے گی، تفسیر اس کی دوسری روایت سے ہو جائے گی. جب کسی کے سامنے صحیح حدیث نہیں ہوگی تو وہ ضعیف اور غیر ثابت روایتوں سے فقہ کا استدلال کرے گا، اس کی فقہ بھی غلط ہوگی. جیسے ہم دیکھتے ہیں فقہا کی کتابوں میں کتنی غلطیاں ہیں. کئی وجہ ہیں. ایک یہ وجہ ہے صحیح حدیث ان کے سامنے ہوتی نہیں. چھٹی وجہ، اللہ اکبر، ان ھذا الجامع سوف یساعدهم فی جمع کلمۃ الامہ علی الکتاب والسنہ. بے شک میری یہ مبارک کتاب ان قریب تمام امت مسلمہ کو قرآن و سنت پر، ایک کلمہ پر جمع کرنے میں مدد دے گی. آ جاؤ لوگوں، صحیح حدیثوں پر جمع ہو جاؤ. اللہ اکبر. وہ کون سی صحیح حدیثیں جو محدثین نے کتابوں میں لکھی، شیخ اعظمی رحمہ اللہ نے ان کو اپنی مبارک کتاب میں جمع کر دیا. ہر معاملے میں جس میں بھی اختلاف ہوگا، آؤ صحیح حدیث کی طرف، چھوڑ دو اپنے امام کو، چھوڑ دو اپنے فقہ کو، اپنے مذہب کو. امت میں جو فرقہ ہے، تفرق ہے، جدائی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ احادیث صحیحہ کا ایک کتاب میں جمع نہ ہونا ہے. اس کتاب سے پہلے تمام صحیح احادیث کا احاطہ نہیں ہوا، نہیں کیا گیا. تو شیخ فرماتے ہیں ایک یہ بھی وجہ ہے میرے نزدیک جس کی وجہ سے فرقے زیادہ فرقوں میں لوگ بڑھ گئے ہیں. پھر آخر میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول لکھا ہے. ابن تیمیہ نے کہا وَكَثِيرٌ مِّن مُجْتَهِدِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ قَدْ قَالُوا وَفَعَلُوا مَا هُوَ بِدْعَةٌ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ بِدْعَةٌ. کتنے مجتہد ہیں سلف میں، خلف میں، انہوں نے کام کیے، انہوں نے باتیں کہیں حالانکہ وہ بدعت تھیں. وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ بِدْعَةٌ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بدعت ہے. اِمَّا لِأَحَادِيثَ ضَعِيفَةٍ، وجہ ضعیف روایتوں کی وجہ سے، ظنوها صحیحہ، وہ گمان کر بیٹھے کہ یہ صحیح ہیں. وَإِمَّا لِآيَاتٍ فَهِمُوا مِنْهَا مَا لَمْ يُرَدْ مِنْهَا، یا آیات کا معنی مفہوم ایسا لے لیا جو نہیں تھا. وَإِمَّا لِرَأْيٍ رَأَوْهُ، یا کس رائے کی وجہ سے جنہوں نے خیال کی. وَفِي الْمَسْأَلَةِ نُصُوصٌ لَمْ تَبْلُغْهُمْ، یا یہ وجہ اس مسئلہ میں احادیث صحیحہ تھیں، ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ بدعت جاری کر بیٹھے تھے. بھی وہ مجتہد، بڑے بڑے علماء تھے. اللہ اکبر. یہ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 191 میں یہ بات ہے. آخری سبب، 7واں سبب شیخ نے یہ بیان کیا. انشاءاللہ یہ میری مبارک کتاب سنت پر، صحیح سنت پر جو رغبت رکھنے والے ہیں ان کے لیے مرجع ہوگی. یرجعون الیہ، اس کی طرف رجوع کریں گے. یہ صحیح احادیث لوگوں کو ضعیف اور منکر روایتوں سے روکیں گی. خواہ وہ حلال و حرام میں، حلال و حرام کا مسئلہ ہو، یا ترغیب و ترہیب کا مسئلہ ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو. لوگ کہیں گے کہ جی اس مسئلہ میں صحیح احادیث ہیں، ان کو لازم پکڑا جائے، باقی کو چھوڑا جائے. بہرحال یہ شیخ اعظمی رحمہ اللہ نے 7 اسباب بیان کیے ہیں. 2 اسباب وہ میں نے بیان کر دیے ہیں جو شیخ نے میرے سامنے اپنے گھر میں بیٹھ کر بیان کیے. تو میرے عزیزو، میرے بیٹو، من کان للہ کان اللہ لہ، جو شخص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں. شاید پہلے میں نے یہ بات نہیں کی، توفیق ہی اصل سرمایہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ رب العالمین مجھے اربوں کروڑوں پتی بنا دیتا، مجھے یہ علم نہ دیتا،
حقیقی معنوں میں غریب ہوتا. یہ سچ ہے جھوٹ؟ یہ سچ ہے. اللہ کی رضا، اللہ کی توفیق وہ اس مبارک علم کے ساتھ ہے. جس کے پاس یہ علم ہے وہی حقیقت میں بادشاہ ہے، وہی لوگوں کا قائد و رہبر رہنما ہے. تو پیسہ ہو، یہ علم نہ ہو، وہ غریب ہے. ہمارے کتنے ماشاءاللہ اربوں خربوں بدی لوگ ہمارے سامنے ہیں، بادشاہ، دنیا کے بادشاہ. نہیں، وہ امیر نہیں ہے، وہ غریب ہیں. ان کے پاس یہ اللہ کی توفیق، یہ دین کی تائید، دین کی خدمت، دین کی نصرت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچونا دین بنا دے. ہم نے دین کی پلاننگ کرنی ہے، وسائل نہیں چاہیے، وسائل وصول کچھ نہیں، بس دین کی پلاننگ ہم نے دین کی پلاننگ کرنی ہے، ارادے مصمم کرنے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سے کام لے گا. یہ بہت بڑی مثال شیخ اعظمی رحمہ اللہ کی ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے. اور جیسے اللہ نے ان سے کام لیے بے مثال، ویسے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی لے لے.